جب کوئی عورت کسی مرد کے سامنے بے لباس ہوتی ہے، اس کا حیا اور اس کا ایمان اور اس کی آبرو تار تار ہوتی ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہے۔ جب انسان نکاح کے بغیر ایسا کوئی رشتہ کہیں قائم کرتا ہے تو لازمی طور پر اس کا دین اور ایمان رزق پر ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہے، جب ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ حیا وہ قوت ہے جو انسان کو بہت سی برائیوں سے روکتی ہے۔ یوں سمجھیے کہ جیسے برائیوں کے آگے ایک بند ہے، جب وہ بند کھل جاتا ہے تو پھر برائیوں کا، گناہوں کا ایک لامتناہی سلسلہ چل پڑتا ہے۔ پھر ایک خرابی نہیں، اس سے کئی خرابیاں سامنے آتی۔ پھر انسان کے اندر اللہ نے غیرت نام کی جو چیز رکھی، خصوصاً مردوں کے اندر، وہ غیرت بھی مجروح ہوتی اور اس سے مزید بہت سے فسادات ہوتے ہیں۔ شیطان جو ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ جس طرح خود اللہ کی رحمت سے دور ہوا ہے، مردود ہوا ہے، وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوں۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ اس نے انسان کے ساتھ جو سب سے پہلی دشمنی کی تھی، آدم اور حوا کے ساتھ، وہ کیا تھی کہ انسان کو بے لباس کروایا تھا۔ لباس انسان کی عزت و آبرو ہے۔ جب کوئی عورت کسی مرد کے سامنے بے لباس ہوتی ہے، اس کا حیا اور اس کا ایمان اور اس کی آبرو تار تار ہوتی ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ وہ شیطان کا پوری طرح شیطان کے شکنجے میں آتی ہے، وہ پوری طرح شیطان کی غلامی میں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح مرد، وہ اس وقت اللہ کی بجائے شیطان کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں اور یوں اپنے آپ کو اللہ کے غضب کے مستحق بناتے ہیں۔ آدم اور حوا سے شیطان نے جنت کا لباس اتروایا تھا۔ اگر کوئی شخص یہ جرم کرتا ہے تو اپنے آپ کو جنت کے حق سے بھی محروم کرتا ہے۔ یہ ان جرائم میں سے ہے جو انسان کے لیے جنت میں داخلہ مشکل بناتے ہیں۔ اس کے برعکس آگے آپ دیکھیں گے، بلکہ سورۃ الفرقان آپ پڑھ ہی چکے ہیں، اس میں آپ نے پڑھا ہوگا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں پکارتے، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی نفس کو جسے اللہ نے حرام قرار دیا قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ، ولا یزنون، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، ومن یفعل ذلک، اور جو ایسا کرے گا، کیا؟ شرک، قتل اور زنا، یلقى اثاما، وہ گناہ کے انجام کو پہنچے گا، وہ گناہ کا بدلہ پائے گا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، اس کے لیے قیامت کے دن دگنا عذاب ہوگا۔ گویا زنا جنت میں لے جانے والا نہیں، جہنم کے دروازے کھولنے والا ہے۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا ذلیل و رسوا ہو کر۔ جہاں زنا دنیا میں رسوائی کا ذریعہ ہے، وہاں زنا آخرت میں بھی رسوائی کا ذریعہ ہے۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، مگر جو کوئی توبہ کر لے اور ایمان لے آئے، گویا زنا ایمان کے منافی ہے۔ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ غفور الرحیم۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یا معشر الناس اتقوا الزنا، اے لوگوں کے گروہ، اے لوگوں زنا سے بچو۔ فإن فيه 6 خصال، کیونکہ اس میں 6 خصوصیات ایسی ہیں کہ جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ 3 فی الدنیا، 3 دنیا میں، و3 فی الآخرہ، اور 3 آخرت میں۔ 3 نقصان دنیا کے کیا ہیں؟ یذہب البہاء، اس سے انسان کی رونق چلی جاتی، انسان کا روب چلا جاتا ہے۔ ویورث الفقر، محتاجی کو جنم دیتا ہے۔ وینقص العمر، عمر کم کرتا ہے، کیونکہ انسان طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور آخرت میں اللہ کے غضب کا ذریعہ ہے۔ وسوء الحساب، بدترین حساب، ایسے شخص کا بدترین حساب ہوگا۔ والخلود فی النار،
اور آگ میں ہمیشگی ہوگی، کیونکہ اس صورت میں، سورۃ الفرقان میں کیا آتا ہے؟ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، ہمیشہ رہے گا اس میں ذلیل و رسوا ہو کر۔ یہ تو تھے قرآن و سنت کے بارے، قرآن و سنت کی روشنی میں زنا کے نقصانات اور چند ایک مشاہدات۔ لیکن آپ سب چاہے باہم ڈسکشن کریں، بلکہ آپ ایسا کریں کہ آپ کی جو گروپ سٹڈی ہوتی ہے اس گروپ سٹڈی میں آپ یہ ایکٹیویٹی کریں کہ مل جل کر ڈسکس کر کے 10 نقصان لکھ کر لائیں، اور پھر آپ مجھ سے کل شیئر کریں گے کہ جو لڑکیاں شادی سے پہلے ایسے ریلیشن شپ میں ملوث ہو جاتی ہیں ان کو کیا کیا نقصان ہوتے ہیں، اس کے کیا کیا برے اثرات ہوتے ہیں، عزت و آبرو کے حوالے سے، فیوچر لائف کے حوالے سے، آئندہ کی جنریشنز کے حوالے سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ الا من تاب، مگر یہ کہ کوئی توبہ کر کے ایسی ذلیل حرکت کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کرے اور ساری زندگی اس پہ ندامت کرتا رہے۔